آج کی ویڈیو میں ہم کوئنز لینڈ مائگریشن کے حوالے سے بات کریں گے، جو ریسنٹلی انہوں نے ایک پروگرام انٹروڈیوس کرایا ہے۔ عموماً یہ پروگرام جو ہے جولائی کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اس دفعہ فار سم ریزن یہ کافی ڈیلے تھا، کافی زیادہ اپڈیٹس آنی تھی، اس کی وجہ سے آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو بات کریں گے وہ 5 کیٹیگریز ہے۔ جو 5ویں کیٹیگری وہ اسمال بزنس اونر کی ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ویڈیو بنے گی۔ اس وقت کوئنز لینڈ نے جو 4 کیٹیگریز اناؤنس کی ہیں، اس کے اندر اسکل آن شور ورکرز ہیں اور اسکل آف شور ورکرز بھی ہیں۔ تیسری کیٹیگری بزنس اینڈ کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ ہے۔ چوتھی کیٹیگری کوئنز لینڈ گریجویٹس جو ہیں ان کے ریلیٹڈ ہے۔ بیسیکلی جو انہوں نے جو ابھی ہم باری بات کرتے ہیں، جو آن شور اسکل ورکر ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو منیمم پوائنٹس ہیں وہ 65 ہونے چاہیے، کمپیٹنٹ انگلش ہونی چاہیے، آپ کوئنز لینڈ کے اندر رہ رہے ہوں اور کام کر رہے ہوں۔ اور دوسرا آپ کا جو نامینیٹڈ آکوپیشن ہے وہ آن شور ایک اسکل لسٹ انہوں نے اناؤنس کی ہے، اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے آکوپیشن ہیں وہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس ساری کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں اور آپ کوئنز لینڈ میں رہ رہے ہیں اور کوئنز لینڈ کے اندر اگر آپ 6 مہینے سے کسی بھی ریجنل کے اندر بھی کام کر رہے ہیں تو آپ 491 کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اگر آپ 9 مہینے کام کر رہے ہیں نان ریجنل کے اندر بھی، ایون کوئنز لینڈ کے اندر کسی بھی ایریا کے اندر، تو آپ 190 کے لیے بھی ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے وہ کوئنز لینڈ آف شور اسکل ورکر کی کیٹیگری ہے۔ اس کے اندر اگر آپ آسٹریلیا کے کسی بھی حصے میں یا کہیں پہ بھی 1 سال سے اسکل کسی بھی آکوپیشن میں کام کر رہے ہیں جو کلوزلی ریلیٹڈ ہے آپ کے نامینیٹڈ آکوپیشن سے، تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ منیمم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس کا بھی وہی ہے، 65 پوائنٹس ہونے چاہیے، کمپیٹنٹ انگلش ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے کیونکہ یہ آف شور کیٹیگری ہے تو آپ اگر کوئنز لینڈ میں نہیں بھی رہ رہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ بزنس بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ 3 مہینے سے بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر اپنی پرائر ٹو پی ROI، تو آپ اس کے اندر ایلیجیبل ہیں۔ اور یہاں پہ یہ میں بات بتا دوں کہ یہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں اس کے اندر آپ کو فل ٹائم ورک نہیں چاہیے، آپ 20 آورس پر ویک بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ گریجویٹس کی ہے، کوئنز لینڈ گریجویٹس کی ہے۔ اگر آپ کوئنز لینڈ سے آپ نے بیچلرز، ماسٹرز، PhD کی ہے اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پوسٹ کوالیفیکیشن اگر آپ 6 مہینے سے کسی بھی اور اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی ایگزمپشن دی ہے کہ آپ کسی بھی اسکل لیول 1 کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اگر آپ 6 مہینے سے کام کر رہے ہیں تو 491 ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ 110 ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو 9 مہینے کام کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ ایک بات کرنا بہت اہم ہے کہ اگر یہ منیمم کرائٹیریا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو نامینیشن ہے وہ آئے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، ہم اس کے اوپر بھی فردر ڈیٹیل میں ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ انہوں نے اس کے اندر بات یہ کی ہے کہ اگر آپ کوئنز لینڈ میں رہ رہی ہیں، اس کے اندر انہوں نے جو ایک اہم چیز ہے جانے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر جو آپ کی نامینیشن ہے وہ پوائنٹ بیسڈ نہیں آئے گی، وہ آپ کے جو ورک ایکسپیرینس ہے، آپ کی سیلری ہے، اس کے ریلیٹڈ اگر جس کی جتنی کمپیٹنٹ پروفائل ہوگی اس حوالے سے آئے گی۔ تو انڈائریکٹلی یہ بات پوائنٹ بیسڈ بنی جاتی ہے کیونکہ جتنے آپ کے پوائنٹس زیادہ ہوں گے اتنی آپ کی پروفائل کمپیٹنٹ ہوگی۔ تو اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی جو نامینیشن ہے وہ پوائنٹ بیسڈ بھی اسیس کی جائے گی۔ جو چوتھی کیٹیگری، جو 5ویں کیٹیگری تھی اسمال بزنس اونر کی، اس کے اوپر ہم بعد میں ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے اس وقت کیونکہ وہ ایک کافی ڈفرینٹ چیز ہے۔ اگر آپ ایلیجیبل ہیں، آج 19 سپٹمبر 2025 انہوں نے ROI سبمیشن کھول دی ہیں، آپ اپنی EOE اور ROI سبمٹ کر سکتے ہیں۔